تو آج اس بات کو بیان کرنا ہے کہ علی سننا ہو تو بھی ہمیں ہی آتا ہے، اور اگر نبی سننا ہو تب بھی ہمیں ہی آتا ہے۔ بلکہ آگے جملہ کہہ دوں کہ علی اور نبی کے ساتھ اگر جلی سننا ہو وہ بھی ہمیں ہی آتا ہے۔ اس مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے کئی ساری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جواب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سے اس کی تعلیم پوچھیں اور اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو کہ آپ نے کتنا پڑھا ہوا، کہے گا پی ایچ ڈی، تو آپ اس سے سوال نہیں کریں گے خیر سے میٹرک کیا ہے یا نہیں کیا تم نے۔ خیر پاکستان میں تو یہ ممکن ہے جعلی ڈگریوں کے بعد، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرائمری کیا ہے، سیکنڈری کیا ہے، گریجویشن کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے۔ ٹھیک، تو تعلیم بتائی جاتی ہے، عہدہ بتایا جاتا ہے آخر سے، شروع سے نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جی جی، جو پہنچ گئے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والے سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تو اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، محمد کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس سے یہ پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ بھائی تم نبی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ اللہ کا ورد کرنے والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ بھائی تم کیا نبی کی عظمت کے قائل بھی ہو یا نہیں ہو، یا انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ یہ اس سے پوچھنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک، محمد الرسول اللہ کہنے والے سے یہ پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ محمد کو تو مانتے ہو لیکن نفس رسول علی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ لیکن جو علی ولی اللہ کہہ دے خود بخود شامل ہو جاتا ہے کہ محمد کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے۔ تو گزارش کرنی ہے کہ امیر المومنین بھی وہ یہیں سے بیان ہوتے ہیں، ان کے فضائل، اور ساتھ میں اگر نبی سننا ہے، دیکھیں ایک اور جملہ کہتا ہوں، اسے اس پوری شدت کے ساتھ قبول فرمائے گا جس طرح سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہر بات پوچھنے کا جو نا ایک موقع ہوتا ہے کہ کس سے وہ بات پوچھی جائے۔ اب مثال کے طور پر گندم کا پوچھنا ہے تو کسان سے پوچھو، لوہار سے نہیں، ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اب لوہے کا پوچھنا ہے تو لوہار سے پوچھو، سونار سے نہیں۔ سونے کا پوچھنا ہے تو سونار سے پوچھو، بڑائی سے نہیں۔ علی پوچھنا ہے تو اگر علی پوچھنا ہے تو محمد سے پوچھو، اور محمد پوچھنا ہے تو یا علی سے پوچھو یا جلی سے پوچھو۔ اس سے کم پر جو ہے وہ ہماری خیال پردازی ہو سکتی ہے، حقیقت محمدیہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ تو سرکار نے خود بیان فرما دیا تھا کہ اے علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے، تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے اور ہمارے۔ تو اگر نبی کو سمجھنا ہے تو سمجھنا ہوگا ان دو ہستیوں سے، اور بالکل اصول کی بات بھی ہے۔ دیکھیے آپ اگر کسی عالم کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا، کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن ایک بہت گہرا نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سمجھنا چاہتے ہیں کوئی کتنا بڑا عالم ہے تو دو طریقے ہیں، یا اس کے استاد سے پوچھیں کہ آپ کے شاگرد کیسے تھے، یا وہ جو عالم ہے ان کے کچھ شاگرد ہوں گے ان سے پوچھیں کہ آپ کے استاد کا لیول کیا ہے۔ کسی بھی عالم کو سمجھنے کے لیے یا اس کے استاد سے پوچھنا ہوگا یا اس کے شاگرد سے پوچھنا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کے استاد کا ایک ہی نام ہے جو ہے رب العالمین، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور استاد نہیں ہے۔ حضور کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ اب لطیف بات یہ ہے کہ حضور کے استاد یعنی رب العالمین کی کتاب کا نام ہے قرآن، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ تو استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے۔ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں۔ اللہ اکبر۔ تو کم سے کم اس لیول پہ جا کے سمجھے تو پھر نبی سمجھ میں آئے گا، ورنہ جناب ہر ایک ہستی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ ان کی بکریاں تھیں، بکریاں آگے تھیں، محمد ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ جناب یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے،
اگر نبی کی سیرت صحیح سمجھنی ہے تو علی سے سمجھنی پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گا. ہاں، یا رب العالمین خود بیان کریں، جو اس سلسلے کو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، لیکن چونکہ فضائل نبی میں لہذا میں یہ 2 جملوں کی باتیں گزارش کر دوں کہ اللہ نے تو اپنے حبیب کا وہ پروٹوکول رکھا ہے قرآن کریم میں، ہم آیت اترتی ہے اور پھر عمل کرتے ہیں، اس آیت پر عمل کرتے ہیں. نبی عمل کرتے تھے اور آیت اترتی تھی. آپ یہ سیکوینس ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یعنی نبی چادر اوڑھ لیتے تھے تو آیت آتی تھی یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. نبی کمبل اوڑھ لیتے تھے تو آیت آتی تھی یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھ لینے والے. اللہ نے بچپن کا ذکر فرمایا تو کہا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ. انہوں نے سفر اختیار فرمایا تو کہا ووجدک ضالا فہدیٰ. نبی کچھ بات کرنے لگے تو کہا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. نبی کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاہا. ان کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا. ان کے اخلاق کریمانہ اتنے عظیم تھے کہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم. یہ قصیدہ ہے محمد مصطفیٰ کا قرآن کریم میں. یہ اس سے سمجھ میں آئیں گے کہ حبیب کیا ہے. حضور کی رفتار کو دیکھا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم. رفتار کو دیکھا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کے ہاتھوں کو دیکھا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا فرمایا الم نشرح لک صدرک. پشت مبارک کو دیکھا فرمایا ووضعنا عنک وزرک. حضور کے بیت کو دیکھا فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ہے اصل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا مکتب اہل بیت، یہاں مجھے اندازہ ہے یہاں سے بہت دور دور تک آواز جاتی ہے. جتنا مجمع نظروں کے سامنے ہے اس سے زیادہ بہت وہ ہے جو نظروں کے سامنے نہیں ہے. اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مکتب اہل بیت کا متفق علیہ معاملہ یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں 3 نمبر ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ رب العالمین ہے، پھر سید المرسلین ہے، پھر امیر المومنین ہے. علی سے اس کائنات میں 2 بڑے ہیں. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے کہا یہ ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. ہے تو یہ اب میں مولا کائنات سے پوچھنے لگا ہوں کہ نبی کیا ہے. سننا چاہتے ہیں؟ فضائل نبی بزبان علی. ٹھیک ہے. ممبر پر وہ موجود ہیں جس کے لیے ممبر بنا ہے. جناب امیر کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نبی خدا کے بارے میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ رہیے گا میرے، تھوڑا سا مجھے عربی پڑھنی ہے ابھی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان اللہ. اچھا، عربی کہیں کہیں اس قدر آسان ہے کہ آپ عربی ہی میں شامل ہو جائیں گے اس لطف میں، چونکہ جو کلام امام ہے وہ امام الکلام ہے. جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے. لہذا ہم اس کا ترجمہ تو کریں گے بعد میں، لیکن اصل جو روحانیت ہے اور اصل جو معیار ہے وہ علی کے الفاظ میں ہے، اس کلام میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان اللہ ولا شیء معه فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء ب24 و400 ألف عام. فلما خلق الله نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي واقفا بين يدي الله عز وجل يسبحه ويحمده والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول يا عبدي أنت المريد والمراد ولولاك لما خلقت الأفلاك من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته وتلألأ نوره وارتفع شعاعه فخلق الله من نور نبيه
اثنا عشر حجابا اولها حجاب القدرة ثم حجاب العظمة ثم حجاب الهيبة ثم حجاب العزة ثم حجاب الجبروت ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرحمة ثم حجاب النبوة ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ ثم حجاب السعادة ثم حجاب الشفاعة فأمره أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 12,000 عام. ثم دخل في حجاب العظمة فهو يقول سبحان عالم السر وأخفى 11,000 عام إلى أن دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 1000 عام. ثم خلق الله من نور نبي 20 بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى. جہاں تک جائے مجھے بتا دیجیے گا. في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى فتقلب منها 20 بحرا فقطرت منه قطرات كان عددها 124 وألف قطرة فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. یہ علی بول رہے ہیں صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. ثم خلق الله من نور محمد جوهرة فقسمها إلى قسمين فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فصار معا أزمن ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها الأرش فخلق من نور الأرش اللوح خلق من نور اللوح القلم فقال له القلم اكتب توحيدي فبقي القلم 1000 عام سكرانا من كلام الله تعالى. فلما افاق قال له اكتب توحيدي قال ما اكتب قال اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله. فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه واله وسلم خر ساجدا ويقول سبحان الله الواحد القهار. ثم رفع راسه وكتب لا اله الا الله محمد رسول الله وقال يا رب من محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك. قال فالله لما خلقتك وهو بشير ونذير وسراج منير والشفيع وحبيب. فانشق القلم من حلاوة ذكر محمد وقال السلام عليك يا رسول الله وعليك. فقال الله تبارك وتعالى وعليك السلام مني فصار السلام سنة ورد فریضة. عزت حیدر کی قسم ابھی میں نے آدھا خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے, آدھے سے بھی کم پڑھا ہے اس وقت. یہ نبی ہے. اللہم صل. ایسے نہیں درود پھر ختمی مرتبت پر ایسے ہو کہ شاہ نجف کا دل راضی ہو جائے انشاءاللہ سے مل کے. ترجمہ سنا دوں تھوڑا سا. فما کان اللہ, اب بڑے اسرار ہیں اس میں جو کھلتے چلے جائیں گے, ساتھ رہیے گا میرے. کان اللہ, مولا کہہ رہے ہیں خدا تھا, ولا شیء معہ, اور کچھ نہیں تھا. وہاں سے بات پہ آغاز کی. اللہ تھا سبحانہ و تعالیٰ اور کچھ نہیں تھا. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد, سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور تھا. سب سے پہلے جسے خلق کیا. اور ہمارے اچھا یہ جو آپ نے ہمارے یہاں خطبہ سے حدیث سنی ہے نا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا. کنت, میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ برادر ہے سنت کی کتابوں میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی. اب کسی کی نگاہ جائے نہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن طبرانی نے معجم الکبیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے, امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے, اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا, فرمایا وآدم بین الروح والجسد, جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. ان کے یہاں یہ جملہ ہے, آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. تو یہ جملہ ملتا ہے کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. اچھا تاریخ میں 3 کنتو ایسے ہیں جو ان کی شان ہی کچھ اور ہے. ایک رب العالمین نے کہا کنتو کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا لکئی اعرف, تاکہ میں پہچانا جاؤں. ایک نبی نے یوں فرمایا کہ کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. ایک اللہ نے کنتو کہا, ایک نبی نے کنتا کہا. اور تیسرا کنتو وہ ہے کہ جو اس پر ایمان نہ رکھے تو اس کا تو عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا. جب غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. غور کیجیے گا, کان اللہ ولا شیء معہ. ابھی تو یہ پہلی لائن ہے کہ فرمایا کہ خدا متعال کی ذات تھی, کوئی نہیں تھا. اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. کن کن چیزوں سے پہلے؟ قبل خلق الماء, پانی سے پہلے, والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحوا
کتنا پہلے؟ ب24 و 400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے. یہاں کے 4,24,000 سال نہیں، وہاں کے 4,24,000 سال. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کے حساب سے جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے نا. کانا مقدار 50,000 سنہ. یہاں 50,000 سال جب گزرتے ہیں تو وہ ایک دن بنتا ہے وہاں پر. وہاں کے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. فلما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں اس بات کو، جب حبیب کا نور خلق ہو گیا تو بقیہ واقفا بین یدی اللہ عز وجل، سرکار ختمی مرتبت کا نور رب العالمین کے سامنے ادب اور احترام سے کھڑا ہو گیا، رب کی تجلی کے سامنے، اور ادب و احترام سے کھڑے ہو کر یسبحہ و یحمدہ، نبی تسبیح کرنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے. ٹھیک، 1000 عام، 1000 سال تک. والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور خدائے سبحان اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. اگر میرے ساتھ ہے تو ایک منظر سنا دوں میں آپ کو اس وقت. نبی کا نور ہے، تسبیح کر رہا ہے، تحمید کر رہا ہے 1000 سال تک، اور رب العالمین ہے کہ جو اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سنا رہا ہے؟ عجیب ہے، خدا کی قسم یہ عجیب ہے کہ 1000 سال تک تسبیح تحمید ہوتی رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا رہا. اللہ کو تبارک و تعالیٰ ینظر الیہ ویقول، اور خدا کہتا رہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، انت المرید والمراد، مراد بھی تو ہے، مرید بھی تو ہے. مراد وہ جس کا ارادہ کیا جائے، مرید وہ جو ارادہ کرنے والا ہو. مراد تو اس لیے ہے کہ میں نے تیرا ارادہ کیا ہے، مرید تو اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحمید کا ارادہ کیا ہے، لہذا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے. وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اور اے حبیب یاد رکھیے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. آدمی کی کیا حیثیت، آدم بھی خلق نہ ہوتے. جی، نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتے، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی، نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا. کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتا. اگر کوئی گھبرا کر سن رہا ہے اس بات کو تو وہ سمجھ لے کہ یہ علی کے فضائل نہیں، میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں. یہ میں نبی کے فضائل سنا رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نبی مرسل کے فضائل ہے. تو ہوا یہ کہ دیکھا اس نور کو اللہ نے 1000 سال تک، 1000 سال تک یہ سلسلہ ہوتا رہا. انت المرید والمراد، اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. من احبک احببت، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب مجھے اپنی محبت کے بارے میں پرواہ نہیں، جو آپ سے محبت رکھے وہ میرا محب ہے. ومن ابغضک ابغضت، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ میرا بغض رکھتا ہے. اچھا، جب ہم یہاں پر ایک عام سے خطیب سے مولا کے فضائل سنتے ہیں، نبی کے فضائل سنتے ہیں، ہم جوش و بلا میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بلا فصل سید المرسلین رب العالمین سے اپنے فضائل سن رہے ہوں گے، میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت کی. اس لیے کہ آگے ہے خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا فَطَلَعَ نُورُ، جیسے اللہ سے براہ راست حبیب نے اپنے فضائل سنے، وہ نور اور جگمگانے لگا. وَارْتَفَعَ، اور اس کے بعد وہ پہنچ گیا عرش تک، وہ نور اور بلند ہوتا رہا. وہ نور جیسے ہی وہ نور اور بلند ہوا فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ 12 حجابًا، سنیے گا جملے کو، اللہ نے نور محمدی سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب السعادت، ثم حجاب الجبروت، ثم، یہ سارے حجاب اللہ نے خلق فرمائے. ٹھیک ہے، 12 حجاب خلق ہو گئے. اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس وقت کم ہے. 12 حجاب اللہ نے خلق فرمائے. پھر کہا فَأَمَرَهُ أَن يَدْخُلَ فِي حجاب القدرت، اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب آپ حجاب قدرت میں داخل ہو جائیں. فدخل، حبیب کا نور حجاب قدرت میں داخل ہوا. جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں پہنچے تو وہ ذکر کرنے لگے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 12 عام. 12,000 سال تک نبی کا نور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتا رہا.
اللہ اکبر. ثم دخل فی حجاب العظمت، اس کے بعد حجاب عظمت میں داخل ہوئے اور ذکر پڑھتے رہے سبحان عالم السر و اخفا، پاک اور منزہ ہے وہ جو کہ جو ہر مخفی چیز کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے. یہ 12 عام 11,000 سال تک یہ پڑھتے رہے. اچھا جیسے جیسے ایک ایک حجاب ہے، ایک 1,000 سال کم ہو رہا ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اعلان دخل فی حجاب الشفاعت، آخر میں حجاب شفاعت میں نبی کا نور داخل ہوا اور کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم و بحمد 1000 عام. 1,000 سال تک یہ کہتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمد. نبی کا نور یا ذکر پڑھتا رہا. عجیب شان ہے. ثم خلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، پھر اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا. تھوڑا سا میرا ساتھ رہیے گا، تقریر بوجھل تو نہیں ہو رہی کوئی. اللہ نے نبی کے نور سے 20 سمندروں کو، جو نور کے سمندر تھے، انہیں خلق کیا. ان 20 سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر. نبی کا نور 20 سمندروں کے نور سے گزرا. ہاں ایک جملہ کہہ دوں، فی کل بحر علوم لا يعلمها الا اللہ تعالی. ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے کہ جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا. نبی کا نور اس میں جو گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا. جب آپ سمندر سے گزریں تو کیا ہوتا ہے؟ جسم سے قطرے بہتے ہیں. فقطرت منہ قطرات، نبی کے نور سے قطرے بہنا شروع ہوئے. کتنے قطرے؟ میرے ساتھ دیجیے گا. کان عددها 124 الف قطرۃ. نبی کے جسم سے قطرے بہنا شروع ہوئے جن کی تعداد 1,24,000 تھی. جی فخلق اللہ من کل قطرۃ نبی من الانبیاء. محمد مصطفیٰ کے جسم سے بہنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرما دیا. اللہ اکبر. ہاں یہ یعنی آدم علیہ السلام نبی کے جسم کے قطرے سے، نوح علیہ السلام میرے نبی کے جسم کے قطرے سے. اچھا آپ جائیں بازار میں، کہیں دیکھا ہے کہ جس جسم کا جو پسینہ ہے وہ بک رہا ہو؟ جسم کا فاضل ہوتا ہے نا، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس کے جسم کے پسینے سے نبی بن جائیں اس کے خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر علی کو کہتے ہیں لحم کا لحمی و دمو کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اس خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر فاطمہ کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بس تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. جب 1,24,000 انبیاء خلق ہو گئے، سارت تطوف حول نور محمد، یہ 1,24,000 انبیاء حضور کے نور کا طواف کرتے رہے. کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام، جیسے کہ حاجی بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ویسے طواف کرتے رہے. فخلق اللہ من نور محمد جوہرۃ، اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے ایک جوہر کو خلق کیا، ایک موتی کو. فقسمها الى قسمین، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا. فنظر الى القسم الاول بعین الہیبۃ، پہلی قسم کی جانب ہیبت کی نگاہ کی. فصار ماء عذبا، نبی کے نور کا صدقہ تھا وہ میٹھے پانی میں بدل گیا. دوسرے قسم کی جانب اللہ نے نگاہ کی، عین شفقت کی. فخلق منها العرش، اللہ نے اس نور کے دوسرے حصے سے عرش کو خلق فرمایا. وخلق من نور العرش الکرسی، اللہ نے عرش سے کرسی کو خلق فرمایا. ومن نور الکرسی اللوح، کرسی کے نور سے لوح کو خلق فرمایا. ومن نور اللوح القلم، لوح کے نور سے قلم کو خلق فرمایا. جس کے نور کا صدقہ ہو قلم کی خلقت، وہ کون بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ نبی کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اللہ اکبر. مجھے جملہ کہنے دیں. اچھا لکھنا پڑھنا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، لکھنا پڑھنا نہیں آتا. نبی نے ایک موقع پر قلم اور دوات تو مانگا تھا، قلم اور کرتاس، قلم اور کاغذ مانگا تھا نا نبی نے، تو دینے میں پریشانی کیا تھی؟ پھر جو لکھ ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ من ذالک، تو دینے میں پریشانی کیا تھی؟ پھر بھائی امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں. اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. اللہ نے قلم کو خلق کیا. اب بس ختم کر دی میں نے بات، ختم کر دی. جیسے ہی قلم کو خلق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ ساری عالم، یہ کون ساری باتیں بتا سکتا ہے؟ جو ان کی خلقت سے پہلے وہی سمجھا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ مولا کائنات بتا رہے ہیں. جب قلم خلق ہو گیا اللہ نے کہا کہ اکتب توحیدی، اللہ نے قلم سے کہا میری توحید کو لکھو. فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالی، جو اللہ نے براہ راست قلم سے کلام کیا تھا تو قلم
کانپتا رہا 1000 سال تک. فلما افاق، جب قلم کو کچھ افاقہ ہوا، اللہ نے کہا اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو. اس نے کہا ما اکتب، پروردگار تیری توحید میں کیا لکھوں؟ صرف کہا تھا توحید لکھو. اللہ نے لکھوایا کیا؟ کہا اکتب، یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی توحید بھی محمد رسول اللہ کے بغیر پوری نہ ہو، اس کے لیے یہ سوال ہوگا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کہا یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھو. جب یہ لکھ دیا، قلم نے یہ لکھ دیا، تو جیسے اس میں محمد کو سنا خر ساجدن، قلم سجدے میں چلا گیا اور کہتا رہا سبحان اللہ الواحد القہار. اس کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا یا رب من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد جس ان کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اور ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ولولا لما خلقتک، اے قلم اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. وَهُوَ بَشِيرٌ، یہ جلالت الہیہ دیکھیے، وَهُوَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ وَشَفِيعٌ وَحَبِيبٌ. وہ شفیع ہے، وہ حبیب ہے، سراج منیر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے. جیسے ہی قلم نے فضائل مصطفیٰ کو سنا رب العالمین سے، یہ بزرگ جانتے ہوں گے اس بات کو، جب ایک شے میں بہت زیادہ مٹھاس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شوگر کین ہے، واٹر میلن ہے، بہت زیادہ مٹھاس آ جائے پھٹ جاتا ہے وہ. جیسے ہی قلم نے براہ راست فضائل مصطفیٰ کو سنا فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، ذکر محمد کی مٹھاس ایسی تھی کہ قلم شق ہو گیا، پھٹ گیا قلم. اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، قلم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، رسول کو سلام کیا تھا. فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، اے قلم تجھ پر میرا بھی سلام. قلم نے رسول کو سلام کیا، اس سلام کے جواب میں اللہ نے قلم کو جواب دیا. جب جواب دے دیا، اب میرے مولا علی نے عجیب شان کا جملہ کہا کہ فَلِأَجْلِ هَذَا صَارَ السَّلَامُ سُنَّةً وَرَدُّ فَرِيضَةً، اسی خاطر ہے کہ سلام کرنا مستحب ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر، یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غور ہمارے یعنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد ساری بزرگی سرکار ختم مرتبت کے لیے. جی آپ کی توجہات ہیں تو میں ایک اور معراج پر آپ کو لے کے چلوں. جب نبی سب سے بڑے ہیں بعد از خدا، تو خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے. جی اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے پرواہ ہی نہیں، کوئی کہے کہ کیا تھے، یہ تھے کہ وہ نہ تھے. اتنا میں جانتا ہوں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے. اگر حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو دعوت ذوالشیرہ ہی نہ ہو پاتی میرے بھائی. اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بلایا خانہ کعبہ میں، یعنی حبیب کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں. خانہ خدا میں تو بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک، کہیں کوئی ناقب اندیش یہ نہ سمجھ لے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا موحد آ رہا ہے وہ ایسی جگہ اللہ نے نہیں بلایا کہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے. جناب امیر جب آئے تھے تو سارے بت ٹوٹ گئے وہاں پر. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ نے ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا مکہ میں کہ جہاں نہ کوئی بت تھے نہ بت پرست تھا. اور پہلی دعوت کے لیے بھی اللہ نے اپنے گھر کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ ناقب اندیش ایسے تھے جنہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے. جہاں بت ہوا توحید کا جلسہ نہیں ہوا کرتا. پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. اللہ اکبر. جی یہ شان ہے ابو طالب علیہ السلام. حضرت ابو طالب بلند ترین سلام، مل کے صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی وعجل فرجہم. اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے. لہذا جب پہلی دعوت بھی ہوئی ہے تو کھانے کا انتظام بھی ابو طالب علیہ السلام نے کیا. حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو رسول کا پیغام آگے ہی بڑھنا ممکن نہیں تھا. کھانے کا انتظام ابو طالب علیہ السلام نے کیا. پروردگار تو نے تو من و سلوہ بھی نازل کیے تھے پچھلی قوموں کے لیے، یہ تو پھر تیری توحید کا جلسہ ہے. کہ نہیں، میں شروع سے اس امت اسلامیہ کو ابو طالب کا نمک خوار بنا رہا ہوں. پہلی ہی دعوت میں ابو طالب کا کھانا کھاؤ. اور یہ اس کھانے کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ میرے اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی اگر میں شان مصطفیٰ کے ساتھ شان ابو طالب نہ پڑھتا.
یہ زیادتی ہو جاتی. اور جب ابو طالب علیہ السلام کا اجتماع ہو گیا بس مجھے دعوت العشیرہ نہیں پڑھنی, میں تو بس منزل مصائب پہ جاؤں گا. جب یہ اہتمام ہو گیا, 3 دن تک کھانے کا اہتمام تھا. پہلے دن آیا, کھانا کھا لیا, حضور اٹھے بات کرنے کے لیے, ابو لہب کھڑا ہو گیا, حضور کو بات نہیں کرنے دی, شور مچایا, باہر لے کر چلا گیا. حضور نے کہا کہ کل کھانا ہے پھر آ جانا. اسی لیے بہت سے لوگ ہیں مجلس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, نیاز کا بائیکاٹ نہیں ہو پاتا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی. ٹھیک. اگلے دن میں نہیں دہرا سکتا سائنس جملے کو مائک سے. اگلے دن پھر کھانے کا اہتمام ہوا اور پھر ابو لہب نے, حضور نے بات کرنا چاہیے, ابو لہب نے شور مچا دیا. اور تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ ابو لہب اٹھ کر شور مچانے لگا اور حضور کو بات نہیں کرنے دے رہا تھا. لیکن تیسرے دن یہ ہوا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرست اٹھا اور یہاں سے بت شکن اٹھا, یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا. اور جملہ محفوظ کیجئے گا, یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں, باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں, جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں, سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں, ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. اور ابو طالب علیہ السلام سے خدا قسم کھا کہ میں کہہ رہا ہوں, دشمنی اور بغض کی صرف ایک وجہ ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے. صرف ایک وجہ ہے کہ چونکہ علی کا باپ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ویلکم کرتے ہیں, تحقیق کیجئے کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا. جب علی کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو ہر ایک کے باپ پہ تحقیق ہوگی. بات پہنچ رہی تو. اور اس پورے شجرہ طیبہ پر احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا. اور یقین فرمائیے کہ میں اگر پڑھتا چلا جاؤں اس پر وقت بھی محدود ہے, اور ساتھ میں مجھے اس بات کو بھی بیان کرنا ہے, یہ خدا سبحان کا کیا کرم اور کیا مصلحت ہے اس کی کہ دیکھیے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ابو طالب علیہ السلام ایسے جڑ گیا, اور بڑا لازمی تھا کہ اس کو جوڑا جائے اس طریقے سے, اس لیے کہ پوری کربلا ہی پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے. پوری کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے. ٹھیک, آپ دیکھتے جائیے. حسین ابن علی ابن ابی طالب, زینب بنت علی ابن ابی طالب, عباس ابن علی ابن ابی طالب, علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب, سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب, علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب. زمانہ کچھ بھی کہتا رہے, یہ خون ابو طالب کی گلکاری ہے کہ جس کے صدقے میں آج اسلام زندہ ہے. عظمت ابو طالب علیہ السلام پر ایک مل کے حیدری صلوات بھیجتے ہیں محمد و محمد. جب علی کو کسی نے بار بار کہنے کی کوشش کی اور ٹوکنے کی کوشش کی کہ یا علی ابو کا فنار, ابو کا فنار, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ, تمہارا باپ تو جہنم میں, تمہارا باپ تو شاید جہنم میں, تمہارا باپ تو جہنم میں. ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا. کہ تم مجھے یہ کہہ رہا ابو کا فنار, میرا باپ جہنم میں, انا قسیم الجنت والنار. اللہ اکبر. مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. وہ رسول جن کی اتنی شان آپ نے سنی نا,
جس کے صدقے میں عرش ہے، لوح ہے، کرسی ہے، قلم ہے، جنت ہے، ملائکہ ہے، آدم ہے، حوا ہے، جو کچھ ہے حبیب کے صدقے میں. کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا شان ہوتی ہوگی کہ جب وہ اپنی دختر کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو احترام میں بلند ہو جاتے تھے. یہ جملے کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خالی یہ نہ کہیں کہ باپ بیٹی کے احترام میں بلند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ یاد آ رہا ہے. کہتے تھے کہ جب حضور بلند ہوتے تھے سیدہ کونین کے احترام میں تو وہاں کیا آدم اگر ہوتے تو وہ بیٹھے رہتے؟ سنیے گا. آدم ہوتے تو، کیونکہ سید المرسلین تو حضور ہے نا، آدم بھی بلند ہو جاتے، نوح بھی بلند ہو جاتے، ابراہیم بھی بلند ہو جاتے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہو جاتے. یعنی میں فضائل کا میں جملہ سنیے گا. فقط حضور نہیں، جس کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. یہ عظمت ہے. جس کا مقام بہت عظیم ہو اس پر پھر مصائب اسی اعتبار سے عظیم ہوتے ہیں. اگر بے احترامی ہو جائے، دیکھیں یہاں ہر مومن عزادار اس کی اپنی حیثیت اور مقام ہے. کوئی کہیں پر کسی کی بے احترامی ہو جائے کوئی برداشت نہیں کرے گا. لیکن آپ کی قوم کا سب سے چھوٹا خادم ہو، ذاکران امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں. فرض کیجئے میں کہیں جا رہا ہوں اور میری ابا کو کوئی چھین لے بے احترامی کے طور پر، آپ کہیں گے جناب کچھ بھی ہو جائے ہماری بے احترامی ہو گئی، لیکن مولانا کا کیسے کیا تم نے؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ میں اپنی بات خود نمائی کی اعتبار سے نہیں کر رہا، کوئی بھی عالم ہو، ٹھیک ہے، جس کا مقام اور احترام زیادہ ہو اگر اس کے ساتھ گستاخی ہو تو گستاخی بھی بہت بڑی ہوتی ہے. کسی مومن کا در جل جائے بڑی گستاخی ہے، سیدوں کی ماں کا در جل جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے جملہ کہوں، اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے کسی مستور پر ظلم ہے، بے احترامی ہے. اگلا جملہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.